اس عدالت سے ضمانت کی کوئی توقع نہیں ہے کہ خان صاحب چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ایک جج صاحب میرے کیسز نہ سنے، تو کیوں سن رہے ہیں؟ 5 مہینوں سے ہم رگڑے کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو، تمام قوم دعا کرتی ہیں کہ اللہ خود اس لشکر کی سربراہی ان کو دے جو فلسطین جائیں، اور ہمیں توقع ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں ہمت مردہ کے ساتھ جہاد میں ایسے کروفر سے داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اچھے بندوں کو شہادت بھی نصیب کرتا ہے۔ اب شاید کوئی ہماری خاص کوئی توقع اب علی صاحب سے نہیں، عمران خان لمیٹڈ جورسڈکشن ہوتی ہیں، تو لہذا کرمنل کورٹ سے یہ ڈکلیئر کرانا کہ وزارت قانون کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ کرمنل کورٹ یا جو ٹرائل کورٹ ہے ڈکلیئر کرنے کی یہ انلیگل ہے، یہ ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر کرمنل کورٹ جو ہے انہوں نے تو اپنا مائنڈ پہلے سے ڈسکلوز کر دیا تھا، کرمنل کورٹ میں کے ہی استدعاء پہ وزارت قانون نے نوٹس جاری کی، انہی جج صاحب نے لا منسٹری کو لکھا کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی کنسرن ہے تو پھر جیل میں اس کے ٹرائل رکھیں، تو لہٰذا یہ صاحب تو آلریڈی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ مروت صاحب، آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ صدر مملکت کو بھی آپ لیٹر لکھنے جا رہے ہیں، ان کو کیا کوئی لیٹر لکھا آپ نے ابھی تک، کوئی رابطہ کیا آپ نے؟ جی، صدر مملکت کے کردار کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو شدید خدشات ہیں، اور ان کو لیٹر جو ہے میں نے لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے جو ہے پاکستان کے عوام کے حقوق کے منافی قوانین اس وقت بنائے گئے جب صدر صاحب جو تھے وہ حج کی ادائیگی کے لیے چلے گئے تھے، اور جس میں یہ نواز شریف کو جو واپس لائے ہیں، یعنی واپس لانے کا جو راستہ سیکشن 232 الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم کی گئی ہے، اور 62F اور 63 جس میں ڈسکوالیفیکیشن ہے جو وہاں پہ آئین میں متعین نہیں ہے، انہوں نے اس سبارڈینیٹ لا کے ذریعے امینڈمنٹ کرتے ہوئے تمام ڈسکوالیفیکیشن کی تشریح 5 سال تک محدود کر دی ہے۔ تو یہ قانون بھی علوی صاحب کے وہاں حج پہ جانے کی وجہ سے ان کو موقع ملا، انہوں نے بنوا لیا۔ اسی طرح خان صاحب کے خلاف نیب لا کے جتنی بھی ہارش امینڈمنٹس لائی گئی وہ بھی اسی وقت جو ہے وہی ٹائم اویل کیا گیا، یہ راستہ جو ہے دیا گیا پی ڈی ایم کو یا جن لوگوں نے یہ قوانین بنوائے، تو لہذا اب شاید کوئی ہماری خاص کوئی توقع اب صاحب نے آپ سے اس حوالے سے کوئی بات کی تھی؟ صدر انہوں نے یہی الفاظ تھے ان کے جو آپ نے ابھی کہے ہیں؟ فاتح میرا خیال ہے اسی بھی اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ جو ابھی جیل ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے، تو یہ فیصلہ تو ضمانت کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے، دکھائی دے رہا ہے بظاہراً، کیونکہ وہ تو جیل کے اندر ہی ٹرائل شروع کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے تو پہلے سے کہا ہوا ہے کہ مجھے اس عدالت سے ضمانت کی کوئی توقع نہیں ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے آج سے نہیں، 5 مہینوں سے ہم رگڑے کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، جو ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب ہیں اس نے 9 اکتوبر کو یہ آرڈر لکھا کہ میں نے نقولات ان کو دے دی ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے نقولات نہیں دیے، لیکن آرڈر شیٹ میں یہ لکھا، اس کو غلط بیانی کہا جاتا ہے۔ اس آرڈر کے اگینسٹ میں آیا، یہ آرڈر منڈے کو ہوا، گزشتہ منڈے کو، اور ہمیں کاپی ملی مصدقہ منگلوار کے روز۔ بدھ کے روز میں نے کرمنل ریویژن دائر کی، اس پہ اعتراض اٹھا، یعنی انتہائی مذاق خیز کہ جی وہ جو نقولات ابو الاسناد صاحب نے دی ہیں وہ لگا دے ساتھ میں، تو بھائی ہمیں ملی نہیں ہے۔ میں نے جا کے یہ جو عملہ ہے ایڈیشنل رجسٹرار اور ڈپٹی رجسٹرار، ان کو ایکسپلین کرنا چاہا، انہوں نے کہا جی ہمارے بات میں نہیں۔ خیر کیس بطور آبجیکشن چیف صاحب کے پاس لگا، انہوں نے آبجیکشن تو اوور رول کر دیا، لیکن کیس ہمارا 24 تاریخ کے لیے لگا دیا، جس پہ میں نے آج جا کے درخواست دینی چاہیے کہ جی آج اگر آپ منگل تک نہیں لگاتے ہیں، منگل کو تو وہ ٹرائل میں بیٹھا ہوا ہے ہتھوڑا لے کے کہ میں نے یوں فرد جرم پہ ٹھاک مارنی ہے، تو لہذا وہ فرد جرم جو ہے بنانے پہ تلا ہوا ہے، تو ہمارا رائٹ آف ایکسیس ٹو جسٹس کہاں گیا؟ یعنی ہم آرڈر پہ اپیل کے بھی قابل نہیں رہے ہیں، اپیل کی ہماری سنوائی نہیں ہے۔ اب میں نے ابھی سنا ہے کہ وہ کل کے لیے وہ کیس لگا رہے ہیں، اگر کل کے لیے آپ لگا لیتے ہیں تو وہ 9 بجے تو وہ بیٹا ہوتا ہے، ہم سے پہلے پہنچا ہوتا ہے،
اور لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپیلیں بھی دائر نہ کرو. اچھا سر عارف علوی صاحب کے حوالے سے آپ نے بات عارف علوی صاحب کے اسی طرح کا انصاف آپ توقع کر رہے ہیں کہ جسٹس سسٹم تو ایسے ہی رہتا ہے. 16 ماہ سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں, 5 ماہ سے آپ کہہ رہے ہیں رگڑا کھا رہے ہیں. پھر حل کیا ہے؟ کارکن کدھر جائیں, پی ٹی آئی کدھر جائے, دوبارہ چھوڑنے پہ پابندی, کیک کاٹنے پہ پابندی, کوئی کیب لے کے آئے, کوئی پولیس والا, کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے آتا, پولیس والا ڈنڈا لے کے آ جاتا ہے. قرآن خانی پہ بھی پابندی, قرآن خانی پہ بھی پابندی. یار میری بات سنو نا, اب ایک سوال میں آپ نے 10 کر دی ہے. بات یہ ہے نظامی انصاف آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا حشر ہو چکا ہے, لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب چلا کے کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ایک جج صاحب میرے کیسز نہ سنیں. تو کیوں سن رہے ہیں؟ یعنی یہ یہاں پہ جج صاحبان کا فقدان ہے, کات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور یہ تو بالکل دیوار سے لگانے والی بات ہے. یعنی کہ میں جی زبردستی منصف بنا بیٹھا ہوں, یہ نہیں ہوتا انصاف. اور نہ ہم نے ایسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اس طرح ہوتے دیکھا ہے. خدا را دیکھیے, یہ انصاف جو ہے یہ الہی فریضہ ہے, قرآن کے کریم کے احکامات ہیں. اب اتنا آگے جانا کہ ناانصافی جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھانا اور اس کی سزا قوم کے ایک ایسی لیڈر کو دینا جس کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ سارے ڈرامے ہیں, یہ سیاسی کیسز ہیں, سائفر ہیں یا توشہ خانہ ہے یا 9 مئی کے واقعات ہیں کہ جی آپ اندر تھے لیکن آپ کی مشاورت تھی. تو لہذا اگر پاکستان میں انصاف جو ہے جس طرح معدوم ہوتا جا رہا ہے, اگر یہ اسی تواتر کے ساتھ جاری رہا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں طوائف الملوکی ہوگی, اس کی سزا پوری قوم بھگتے گی, پوری ریاست بھگتے گی. خدا را اس ملک سے رہے بچے کچے انصاف کو فارغ نہ کریں. اگر یہ انصاف یہاں سے معدوم ہو گیا, آپ یقین کریں کہ اس معاشرے میں الوؤں کا بسیرا ہوگا. اس سرزمین پہ کوئی جو ہے رول آف لا کے ساتھ یا امن کے ساتھ جینے والا جینے کے قابل نہیں رہے گا. شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان آیا ہے کہ اگر وہ بارڈر توڑ دے تو ہم جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, پیٹرول بھی سستا ہو گیا, مولانا نے بھی انٹری مار دی, تو کیا ان کو طاقت مل رہی ہے اب سیاست میں؟ اور مولانا صاحب کے لیے تمام قوم دعا کرتی ہیں کہ اللہ خود اس لشکر کی سربراہی ان کو دے جو فلسطین جائیں, اور ہمیں توقع ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں ہمت مردہ کے ساتھ جہاد میں ایسے کروفر سے داخل ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اچھے بندوں کو شہادت بھی نصیب کرتا ہے.